تو پہلے میں آپ کے کوشچن جو تھے ان کے آنسر دیتا ہوں عتیق بھائی کے سے. میں ان کو کافی مطلب اچھا جانتا اس تو سے نہیں ہوں. پہلے آپ کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے آپ کدھر کشمیر سے ہے یا پھر پاکستان سے، کدھر سے آپ؟ فی الحال تو میں یو اے سے ہوں، وہی والا پرانا. اچھا پورا نہیں، لیکن ہندوستانی ہے یا کہاں کے ہے؟ نہیں پاکستان. اچھا پاکستان کے ہے نا. ذوالفقار جی بھٹ بھائی کہہ رہے ہیں آپ اتنے پیارے انسان ہو، آپ کی عمر لمبی ہو جائے. تھینک یو سو مچ. اور وہ گانا ایسا ہے، چلم چلم تیرے لاکھوں علم. اچھا اللہ آپ کو تو یہ دعا تو ہم بھی کرتے ہیں یار کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، کیونکہ لمبی عمر میں شاید آپ کو توبہ کی توفیق نازل مل جائے، آپ کو توبہ کی توفیق ہو، تو اس لیے آپ کو اللہ لمبی عمر دے. شاید آخری عمر میں آپ کو ماشاء تھوڑی سی سمجھ آئے. ماشاء ماشاء یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی. اچھا اچھا خان یہ صاحب جی بھائی. جی، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ عتیق احمد کے بارے میں پتا ہے آپ کو؟ عتیق میں احمد ایک گینگسٹر تھا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں نا، ہاں اکارڈنگ ٹو اسلام ایسے ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان بس نام کا مسلمان ہو تو وہ جنت میں ہی جائے گا. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے موقع پر فرمایا ہے کہ جس مسلمان کے اندر یہ خامیاں ہوں گی وہ مسلمان ہے ہی نہیں. مطلب ایسے مطلب کچھ ایسے وہ میری امت سے خارج ہے، فار ایگزامپل نا، ایسے اس نے ایگزامپل دیے ہوئے ہیں. تو اگر مطلب عتیق جو گناہ کرے آپ کے حساب سے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جی بالکل. میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں میرے ڈاکٹر سوال ذاکر کا نائک اور جواب بڑے دے بڑے دے. جو جی جی جو گناہ کرے آپ کے حساب سے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. نہیں، گناہ کرنے والا مسلمان ہے لیکن اس کو ہاں سزا ملے پھر گی. ہاں سزا تو ملے گی اس کو. مسلمان تو ہے نا. عتیق احمد کو مسلمان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ نام سے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں بھائی، ارے بھائی کیا اس کا شرک جو ہے، کیا اس نے شرک کیا عتیق احمد نے ظاہر طور نہیں پہ؟ تو آپ نہیں یہ صرف کیسے کہہ سکتے ہو نام کا مسلمان ہے؟ آپ کیسے اس دیکھیں، سے پیچھا چھڑا سکتے ہو اپنا؟ صرف اللہ کو ماننے والا مسلمان نہیں ہوتا، اللہ کی بھی ماننی پڑتی ہے. تو اچھا چلے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، کیا وہ مسلمان ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے، ایسے مسلمان تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب نماز کہتے ہیں نا، کافر اور مسلمان کے بیچ میں صرف نماز کا فرق ہوتا ہے. تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان کیسے ہوا پھر؟ مطلب پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 70 سے 80% مسلمان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، اور یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو آپ ہوں کے حساب سے وہ سارے کافر ہے، رائٹ؟ دیکھیں جی، میرے حساب سے نہیں، میرے حساب سے کیا ہوگا، حدیث میں جو بات لکھی گئی ہے میرے حساب سے. فار ایگزامپل مولانا طارق جمیل ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنت میں ہی جائیں گے، کیونکہ اس نہیں کا نہیں، فیصلہ جنت کی اللہ بات کرتا نہیں ہے. ہے. کچھ ابھی ایسے ابھی سنو نا خان صاحب، جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں پہلے یہ کنفرم کر لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو گناہ کرتے ہیں یا جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ان کو اسلام کی روح سے مسلمان مانتے بھی ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ کنفرم ہو جائے پھر ہم دیکھیں، جنت دیکھیں گے. مسلمان تو ہم مانتے ہیں کیونکہ اس کا غیبی دل کا ہاں معاملہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے. تو مسلمان بھائی ہم اس یہ لیے تو مانتے ہیں، پھر اب میری بات سنیں. مسلمان ہم اس جی لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ ہو سکتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرتے. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جو آپ لوگ مطلب میرے لیے نماز نہیں پڑھتے، میرے لیے مطلب نیکیاں نہیں کرتے، وہ میں شاید معاف کر دوں، لیکن کسی اور انسان کے ساتھ اگر آپ نے ظلم کیا ہے، وہ اسی انسان سے آپ معافی مانگو گے تبھی معاف ہوگے، ورنہ کسی اور انسان کے ساتھ آپ کی برائی میں معاف نہیں کر سکتا. ہاں، میرے لیے نماز نہ پڑھو، میرے لیے روزہ نہ رکھو، ہو سکتا ہے اللہ رحیم ہے، وہ آپ کو اس بارے میں معاف کر دے. اللہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں بندے کو. لیکن اگر کسی اور کے ساتھ زیادتی کی ہو، چوری کی ہو، مطلب کسی کے خلاف الٹا سیدھا بولا ہو، اس کو ہرٹ ہوا ہو، تو وہ آپ اس انسان جب تک آپ کو معاف نہیں کرتا تب تک آپ کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اچھا، مطلب اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ عتیق احمد جو ہے وہ مسلمان ہے، رائٹ؟ جی ہے نا، اتنا کنفرم ہو گیا نا. ابھی آپ جو جلیبی جب سے بنا کے اس کو دائرے اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. حدیث کی روشنی سے بتاتا ہوں کہ آپ کے رسول اللہ نے کیا فرمایا. اچھا، مجھے پہلے ایک ایک بات بتائیں آپ. ایک منٹ ساحل، میں حدیث بتا دوں نا، وہ زیادہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، امپورٹنٹ ہے. حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایکس مسلم ہیں، آپ نے حدیث شاید پڑھی ہوگی. آپ کے مطابق کیا لگتا ہے کہ وہ اب اسلام کی نظر سے دیکھیں، آپ ایکس مسلم کی نہیں، آپ پاس میں مسلم تھے، تو اس ٹائم ہوں جب آپ پڑھتے تھے حدیثیں وغیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسلم ہوگا یا نہیں، مطلب بالکل وہ جنت میں جائے گا مسلم یا ہے. نہیں؟ ہاں بالکل مسلم ہے، اور جنت میں جانے کی دو شرط ہے اس کی. ایک تو یہ کہ اللہ اس کو بنا کسی گناہ کے، سوری، بنا کسی سزا کے، اس کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہو، اس کو سیدھا ہوں جنت دے دے گا. یا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سزا دے کے جنت میں دے دے گا. یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں.
یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 22. ہاں کیا کہتی ہے؟ ہم سے ہاں آ گیا ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو. تو تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے. اس وقت وہ دانے کی طرح یہ کیا دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں. جی تو آپ کے رسول اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ تو ہاں جنت میں جائے گا. جی بالکل، ابھی لیکن یہ میری ایک بات بتاؤ. سنیں. بالکل ہاں ہاں جنت میں جائے گا، لیکن آپ نے شاید یہ پتا نہیں، یہ آپ کو پتا ہوگا لیکن میں اگر آپ سب کے سامنے رکھ دیں تو بہت اچھی بات ہوگی کہ صرف ایک نماز چھوڑنے پر کتنے کروڑوں سال انسان جہنم میں جلے گا، تو پھر ایسے بڑے گناہوں کے لیے وہ کتنے زیادہ کروڑوں نہیں اربوں نا سال پھر جہنم میں جلے گا. تو بھائی اس کے لیے یہ سزا کافی ہے. اس کے لیے تو میں نے کہا نا آپ سے کہ ہوں دو چیز ہے، یا تو ڈائریکٹلی جنت میں جائے گا یا سزا پا کے جائے گا، ہاں ہے نا. یا تو اس جی کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے وہ سیدھا جنت میں چلے جائے گا، حالانکہ اس نے اتنے سارے قتل کیے قتل و نہیں غارت نہیں کیے، نہیں لوگوں نہیں، کی میری بات پراپرٹی سنیں، ہڑپی. وہ اس بارے میں ہاں نہیں کہہ رہے ہیں. وہ اس بارے میں نہیں کہہ رہے کہ روئی کے برابر بھی ہوگی تو جنت میں جائے گا. اللہ آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس کی ایک بھی نیکی پسند آ گئی تو وہ جنت میں اس کو ڈال دے گا. وہ اس بارے ہوں. میں نہیں کہتے کہ مطلب قتل و غارت کرنے والے انسان کی بھی اگر نیکی پسند آئے تو جنت میں جائے گا. میں نے اگر جیسے میں آپ کو بتا کہا، دوں تو سنیں تو میری بات سنیں پھر آپ بتا دیں. جیسے میں نے 100 کہا قتل کہ کرنے پہ 100 قتل کرنے کے باوجود اللہ اس کو معاف کر رہا ہے، اس کو جنت میں ڈال رہا ہے، اگر وہ بتا واقعہ دوں میں نے تو سنا ہے، وہ واقعہ میں نے سنا ہے کہ جب فرشتوں کو کہا کہ مطلب اس کے ناپ لو کس طرف اس کا زیادہ ہے، اور کہ وہ واقعہ مجھے پتا ہے. لیکن تو وہ پھر ایسے دیکھو جنت میں جائے گا نا، ایسے لوگ جنت میں سزا پا کے ہی جائیں گے. اگر اس کو نہیں نا، نہیں اس کو سزا نہیں ملی نا، جو 100 قتل کیا اس کو سزا تھوڑی نہ ملی، اس کو سزا تو ملے سیدھا گی. نیکی والے ارے بھائی اللہ اس کو معاف کر رہا ہے، تم بول رہے ہو سزا ملے گی. معاف کر دیا اللہ نے اور آپ اللہ بول نے رہے ہو اس کہ کے سزا ملے گی. دیکھو اللہ نے ایک اس تو کے قرآن باقی کی گناہ آیت. معاف کیے، نہ کہ قتل. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کے قتل و غارت سب معاف کر دی، اس نے باقی گناہ معاف کر دی جو اس بھائی نے 100 اللہ قتل کیا تھا معاف کر دیا اللہ نے. لکھا ہوا ہے کہ 100 قتل معاف کر دیے. آپ آپ کا نے کہا سوال. تھا کہ ایک سینک ہو جاتا ہے، جو سینک ہوتا ہے وہ دیش کے لیے جان دیتا ہے، اور آپ کا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. صحیح ہے. ہوں. ہاں. تو میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کا ایک انڈین سینک آ کے ہوں. پاکستانی فوج کے ساتھ شامل ہو جائے اور اپنی کنٹری کے ساتھ غداری کرے، رائٹ. تو جب وہ کیا پاکستان کیا. کی طرف سے آپ کا ایک انڈین سینک فوجی ہاں. ہاں. وہ آ جائے اپنے دیش سے غداری کر کے پاکستان آ جائے اور پاکستانی فوجی میں شامل ہو جائے، صحیح ہے. اوکے. ہاں. اور پھر انڈین آرمی کے خلاف ہی لڑنا شروع کر دیا، مطلب پاکستان کی طرف سے لڑے، انڈین آرمی کے خلاف لڑے یا نہ لڑے لیکن پاکستان کی طرف سے لڑے اپنی انڈین آرمی ہوں. کو چھوڑ کے. تو جب ہوں. وہ مرے گا تو کیا اس کو نیشنل ایوارڈ انڈیا کی طرف سے ملے گا یا پاکستان کی نہیں طرف سے؟ ملے گا. انڈیا والے تو اس کو غدار کہیں گے، انڈین والے تو اس ہاں کو نا. غدار ہی کہیں. ہاں تو غداری ہے نا، وہ ابھی سینک کہاں رہا وہ ہندوستان کا. تو ظاہر سی بات ہے نا، وہ سینک کہاں رہا ہندوستان کا. تو ایسے لوگ ہاں. جہنم میں اسی لیے جائیں گے کیونکہ وہ اللہ مسلمان رہے ہی کہاں پہ. وہ اللہ کے وہ یہ سوچ کے، اچھا انڈین آرمی والے یہ سوچ کے تھوڑی مرتے ہیں جو اچھا کافر ہوتے ہیں، صرف مطلب جو وہ ہندو ہوتے مسلمان نہیں ہے تو بات تو بھائی ہماری پروو کر رہے آپ کہ دیش سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ ایمان ہے کیا نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو جہنم میں ہی ڈھکیلے گا. اور جو 100 قتل کیا ہو، 500 قتل کیا ہو، ریپ کیا ہو، چوری کیا ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، اس نے ایمان لے کے آ گیا تو اس کے سارے گناہ معاف. تو تو بنیادی میں معاملہ تو آپ کا وہی ہے. اچھا تھینک یو سو مچ. سنیں. آپ اب کا میری بات اسلام تو بڑا آپ نے پیارا ہے میرے پیارے بھائی. میری بات تو کاٹ دی نا آپ نے، میری بات آپ نے آدھے میں ہی کاٹ دی. جب انڈین ہاں. سینک ہندو جب مرتا ہے تو وہ آخر میں یہ سوچ کے نہیں مرتا کہ میں مروں گا تو مجھے اللہ جنت دے گا. وہ یہ سوچتا ہے کہ شری رام اور شری کرشنا ہی مجھے سورگ اور نرک میں اس ڈالیں گے. سے تو فرق جب نہیں وہ پڑتا اللہ کے نا پاس میری بھائی. فرق بھائی پڑتا ہے، فرق پڑتا نہیں ہے نا پڑتا جب ہے. وہ آخر میں. کیا میری کیا بات سنیں، اس کے بھائی جب وہ خان آخرت صاحب میں ایک بات جائے گا. بتاؤ. ہاں ایک بات بتاؤ کہ اوکے اس پھر میں کے بھی کروں. سوچنے یا نہ سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. وہ تو اللہ تو اس فرق کو پھر بھی جہنم میں ڈالے گا. اس کو یہ بول فرق کے تھوڑی نا پڑتا ہے اللہ نا. چھوڑے گا کہ بھائی تم
तुम जहन्नम को हकीकत नहीं मानते थे, तुम जन्नत को हकीकत नहीं मानते थे, तो मैं तुमको जो है छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह अजीब फिर भी बात उसको करते हो जहन्नम में यार, डालेगा। हाँ बड़ी अजीब बात करते हो आप। आजकल कोई गर्लफ्रेंड हो, वो दूसरे के साथ चुप्पा चुटी करना शुरू कर, तो क्या एक्स उसका ऐसे ही रहना शुरू कर दो? वो बोलेगा कोई बात नहीं, आपका बिलीव था, आप उसके साथ भी रहो, लेकिन मेरे साथ जब भी आओगी तो मैं आपको बीवी बना के ही छोड़ूंगा। नहीं, बेवफाई की सजा फिर वही उसको देता है ना, जब एक क्या आपकी गर्लफ्रेंड ही बेवफाई आप की दूसरे सजा के क्या साथ, देगा? कत्ल करेगा? जब नहीं, वो जब आपकी, ये तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ ना अरे मैं, इस भाई, दुनिया की जब। लेकिन भाई भाई भाई, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसने तुमको हम्म। डिच कर दी, किसी और हाँ। के साथ चली गई हो, तो क्या आप हाँ। उसका कत्ल कर दोगे? मैं तो मेरे बस में होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने मेरी फीलिंग्स के साथ जो खेला है। तो कत्ल वो कर दोगे? मेरे नहीं, लेकिन जब वो मुझसे ये उम्मीद रख, तो क्या उसे मुझसे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं इसके बाद इसके साथ वापस चली जाऊंगी? नहीं, अरे भाई, उसके पास भले से ना जाए, लेकिन उसको क्या तुम कत्ल कर दोगे कि इस वजह से कि तुमको धोखा दे के वो दूसरे के पास चली गई, इस तो वजह से उसका गद्दारी, कत्ल कर दोगे? आपकी कंट्री में गद्दारी की सजा क्या है? अरे भाई, कोई किसी की गर्लफ्रेंड जो है उसको डिच करके, उसको धोखा देके अगर किसी और के पास भी चले गई, हमारी कंट्री इतनी प्यारी कंट्री है कि इतने यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है, जो लॉ बनाए हैं और जो हम्म। सोसाइटी भी है, वो कोई भी किसी को कत्ल नहीं करेगा। जो मुल्क से गद्दारी करता है उसकी सजा क्या है, मुझे आप इंडियन लॉ के मुताबिक सिर्फ ये बता दें। जो मुल्क मुल्क से से गद्दारी करता है। मुल्क हाँ। से अगर गद्दारी करेगा तो उस पे केस चलेगा और उसको केस जो है ना, चलेगा। हाँ, सजा होगी हाँ। बस। सजा होगी ना, जब प्रूफ हो जाएगा तो उसको सजा होगी। हाँ, राइट। मौत की सजा तो नहीं है ये मेरे इस भाई। दुनिया की सजा है, तो ये इस क्यों नहीं, सजाए मौत भी फांसी देते हैं, मैंने खुद हिंदुस्तान मैं। में, ओ भाई, हिंदुस्तान में नहीं है। अगर आपने ऐसी कोई गद्दारी की है जिसके वजह से लाखों लोगों की जान गई है, तो एक अलग मसला है। हाँ। तो हाँ, जब वो इंडियन आर्मी तो होगा, वो मुसलमानों को जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, तो वो सारे मुसलमानों को ही कत्ल करेगा ना, मतलब उसी उस अल्लाह के नजदीक तो वो गुनाह है ना। अब आप लोग नहीं मानते, अच्छा, आप लोगों का अच्छा, बिलीव नहीं ठीक है। है, ठीक है, एक मिनट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया, बहुत जबरदस्त हम्म। पॉइंट दिया। क्या कहा उन्होंने? कि हिंदुस्तान का जो इंडियन आर्मी का जो बंदा होगा, वो पाकिस्तानी मुसलमानों का कत्ल करेगा, इस वजह से उसको जहन्नम में डालना चाहिए, राइट? नहीं, इस वजह से नहीं, ये मैंने किस नहीं वजह कहा। से? ये मैंने ये कहा हूं कि जब आपका इंडियन आर्मी मरेगा, तो वो लड़ेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ ही ना, या फिर किसी कंट्री के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ। तो हाँ, तो उसको ये सजा क्यों ये मिलनी मैंने कहा। चाहिए वो बताओ, जहां सजा क्यों सजा, मिलनी चाहिए? तो सजा इसीलिए मिलनी, गद्दारी की सजा मिलेगी ना उसको, अपने मजहब के साथ गद्दारी अरे, की। तो अच्छा, अभी मैं सेम एग्जांपल पूछता हूं कि एक हिंदुस्तानी आर्मी में एक मुस्लिम सैनिक है, अब वो पाकिस्तान हाँ। के खिलाफ लड़ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है, क्या उसको हाँ। जन्नत मिलनी चाहिए या जहन्नम मिलेगी? नहीं मिलेगी जन्नत, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो अपनों के खिलाफ ही लड़ रहा है, तो कैसे मिलेगी उसको थैंक जन्नत? यू सो वेरी मच। हाँ, ऐसी इन्होंने बातें करके हकीकत आप बयान लोगों की। को मेरी, मैं, आप ऐसी बातें करते हैं ना, एक आप मिनट, अजीब अरे बातें करते हैं। खान साहब, एक मिनट रुको ना यार, थैंक यू सो वेरी मच। जितने जब। मुसलमान, अरे एक मिनट रुकोगे खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ओके। जितने मुसलमान हजरात सुन रहे हैं और जितने आर्मी में मुसलमान हजरात सुन रहे हैं, गौर से सुनना कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ाई करते वक्त अगर आप शहीद हो जाते हैं, आपने हिंदुस्तान की तरफ से अपनी जान दी, पाकिस्तान की तरफ से ये, नहीं, मुसलमान के साथ, यार, मैंने पाकिस्तान एक मुसलमान की बात करो मिनट, ना। एक पाकिस्तान में मिनट। काफिर भी रहते हैं। हाँ, पाकिस्तानी मुसलमान आर्मी वाले को मारा उसने। मुसलमान आर्मी वाले को मारा, जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी हाँ, ही हो। हाँ, हाँ, पाकिस्तानी मुसलमान आर्मी को मारा उसने। थोड़ा रुक जाओ, सब्र पाकिस्तानी का करो। नाम जोड़ रहे, पाकिस्तानी का नाम क्यों जोड़ रहे हैं? मुसलमान की क्योंकि बात करो ना, जब आपने वो अभी मुसलमान। पाकिस्तानी का नाम ये आपको लिया था, एग्जाम्पल जब देने के लिए बोला, जब आपको एग्जाम्पल के लिए हिंदू, बोला था मैंने। देखो, इसी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ता है। आप अपनी बात बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। आपने पहले अतीक अहमद को कहा मुसलमान नहीं है, बाद में आपने कहा मुसलमान है। अभी नहीं, मैंने आपने खुद, जब हिंदुस्तानी आर्मी के कोई हिंदू आर्मी वाला जो है, उसके लिए आपने पाकिस्तान की खुद मिसाल दी, समझे? और आपने साफ साफ कहा कि एक मुसलमान आदमी, आर्मी वाला, अगर वो पाकिस्तान से लड़ता है और वहां की मुस्लिम आर्मी को मारता है, तो उसको जहन्नम मिलेगी, क्योंकि वो अपने भाई के साथ लड़ रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इस्लाम में मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि उम्मा का कॉन्सेप्ट है। और रसूलुल्लाह की बाकायदा हदीस है कि मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, मैसेज करते रहते वो लोग मुझे,
تو ایک ہمارے آرمی کے میجر جو ہے انہوں نے مجھے ابھی 4-5 دن پہلے ہی کانٹیکٹ کیا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ میں نے آپ کی وہ جو آرمی والی آپ نے اسٹریم کہی تھی کہ غیر مسلم آرمی والا اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اس کو جنت ملے گی یا جہنم، بولا وہ میں نے دکھایا، میرے جو مومن دوست لوگ تھے آرمی میں انہوں نے سن کے 4 مسلمان آرمی والوں نے اسلام چھوڑ دیا، وہ ایک سٹریم سن کے. اور کیوں نہ چھوڑے؟ کیوں نہ چھوڑے؟ کیونکہ جب آرمی میں ایک انسان جاتا ہے تو اس کے لیے اسلام پہلا نہیں، ہندوازم پہلا نہیں، کرسچینٹی پہلا نہیں، اس کے لیے دیش پہلے ہوتا ہے. ان کی آنکھیں کھل گئی اور چار آرمی والوں نے اسلام چھوڑا. میں نے وہ میجر صاحب سے کہا کہ آپ پلیز آپ کے جو 4 دوست لوگ ہیں ان کو بھی آپ کبھی میری نان مومن والی اسٹریم، کافروں والی اسٹریم میں آپ لے کے آئیے، کیونکہ اس سے بہت امپیکٹ پڑے گا.